آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہستی کی جن کا نام سنتے ہی ذہن میں بے مثال بہادری اور کمال درجے کی عاجزی دونوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ جی ہاں، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ آئیے ان کی زندگی اور اس کی عظیم میراث کے اس ناقابل یقین اور تاریخی سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ذرا اس وقت کے حالات کا تصور کریں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں کیسا خوف و ہراس پھیل گیا ہوگا۔ ایک اتنی بڑی اسلامی سلطنت جو ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پھیلی ہوئی تھی، وہ اچانک اپنے رہنما سے محروم ہو گئی۔ ہر طرف ایک ہی پریشانی تھی کہ بھائی اتنی بڑی اور بکھرتی ہوئی خلافت کو اب سنبھالے گا کون؟ اس انتہائی نازک موڑ پر مسلمان بھاگے بھاگے حضرت علی کے پاس پہنچے، اور ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے یہ بھاری ذمہ داری بند کمروں میں قبول نہیں کی، بلکہ سیدھا مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر بالکل واضح الفاظ میں کہا، میری خلافت خفیہ نہیں بلکہ سب کے سامنے ہوگی۔ ان کے اس ایک جرأتمندانہ فیصلے میں اس بکھرتی ہوئی دنیا کو فوراً ایک مضبوط سہارا دے دیا۔ لیکن وہ اس عظیم ذمہ داری کے لیے اتنے موزوں کیسے بنے؟ اس بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہم ان کے سفر کو 4 حصوں میں بانٹ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی اور پرورش، مکہ کا دور اور ہجرت، مدینہ کی زندگی اور غزوات، اور آخر میں خیبر کی فتح اور ان کے آخری ایام۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی اور پرورش کی۔ یہ وہ دور ہے جس کی بنیاد پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پر رکھی گئی۔ ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد جب مکہ میں ایک شدید قحط پڑا اور معاشی حالات بالکل خراب ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی پریشانی کم کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے ننھے علی کو، جو اس وقت صرف 5 سال کے تھے، اپنے گھر اور اپنی براہ راست تربیت میں لے لیا۔ ذرا سوچئے کیسی کمال کی تربیت شروع ہوئی ہوگی۔ ویسے ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ پیدائش کے وقت ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام حیدر رکھا تھا، جس کا مطلب ہے شیر۔ مطلب یہ ان کے مستقبل کے نڈر جنگجو ہونے کی کتنی واضح پیشین گوئی تھی۔ حالانکہ بعد میں ان کے والد ابو طالب نے یہ نام بدل کر علی رکھ دیا، جس کا مطلب ہے بلند و بالا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی نام ان کی شخصیت پر بالکل پورے اترتے ہیں۔ اب چونکہ ان کا بچپن سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزر رہا تھا، تو جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، تو اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 10 سال تھی، اور انہوں نے بالکل بھی دیر نہیں کی۔ وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خوش نصیب ہستی بن گئے۔ آگے بڑھتے ہیں مکہ کے دور اور ہجرت کی طرف۔ سچ پوچھیں تو یہیں سے ان کی زندگی کے مشکل ترین مگر انتہائی شاندار دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ذرا اس زبردست تقابل پر غور کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 40 لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ کوئی بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت ایک 13 سال کا لڑکا تنہا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور وہی دبلا پتلا لڑکا آگے چل کر عرب کا وہ عظیم اور ناقابل شکست جنگجو بنتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ حیرت انگیز ہے نا؟ پھر وہ ہجرت کی رات آتی ہے، جب ابو جہل اور کفار مکہ نے رات کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تیار کی۔ باہر 40 مسلح قاتل تلواریں لیے پہرا دے رہے تھے، لیکن حضرت علی وہ بلا خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جان جا سکتی ہے، پھر بھی پرواہ نہیں کی۔ اور کمال دیکھیں، وہ مزید 3 دن مکہ میں رکے رہے تاکہ مکہ والوں کی وہ تمام امانتیں واپس کر سکیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی۔ امانتیں لوٹانے کے بعد ان کا اگلا قدم کیا تھا؟ مدینہ کی طرف روانگی، وہ بھی بالکل اکیلے، اور وہ بھی پیدل۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا، پورے 450 کلومیٹر کا انتہائی کٹھن فاصلہ تھا۔ ذرا تصور کریں، جولائی کا مہینہ، عرب کا صحرا اور 50 ڈگری کی وہ جان لیوا گرمی۔ اس طرح سفر میں مسلسل چلنے سے ان کے پاؤں بری طرح سوج چکے تھے۔ جب وہ قباء پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس حال میں دیکھا تو فوراً گلے لگایا اور اپنے لعاب دہن سے ان کے ان زخمی قدموں کو اسی وقت شفا بخشی۔ یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں مدینہ کی زندگی اور غزوات کے دور میں، جہاں وہ تنہا سفر کرنے والا نوجوان اسلام کا ایک افسانوی اور نہ رکنے والا محافظ بن کر سامنے آتا ہے۔ اسلام کی پہلی باقاعدہ جنگ غزوہ بدر کو ہی لے لیں۔ جب میدان سجا تو مسلمانوں کی طرف سے 3 جانباز مکہ کے سرداروں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ ان میں ایک 23 سال کے حضرت علی بھی تھے۔ انہوں نے ایک ہی وار میں اپنے مدے مقابل کو ڈھیر کر دیا
اور سچ کہوں تو یہاں سے اس ناقابل شکست جنگی ریکارڈ کا باقاعدہ آغاز ہوا جس میں انہوں نے بدر کے میدان میں اکیلے ہی 25 سے 30 کفار کا صفایا کر دیا تھا۔ لیکن میدان جنگ کی اس ہیبتناک طاقت کے بالکل الٹ ان کے ذاتی زندگی دیکھیں تو وہ انتہائی سادگی اور فقر کا نمونہ تھا۔ ایک طرف تو انہیں کائنات کا سب سے بڑا اعزاز مل رہا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی، اور دوسری طرف سادگی کا یہ عالم کہ نکاح کا مہر ادا کرنے کے لیے جو کہ صرف 500 چاندی کے سکے تھا، انہیں اپنی اکلوتی جنگی ڈھال بیچنی پڑی، اور پھر صحابہ کرام نے مل کر ان کا وہ سادہ سا فرنیچر لانے میں مدد کی۔ اور ان کی عاجزی، اس کا تو کیا ہی کہنا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ حضرت علی کچی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور بڑے ہی پیار سے پکارا، اٹھو اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے۔ آپ یقین کریں حضرت علی کو یہ محبت بھرا لقب زندگی بھر اپنے ہر نام سے زیادہ عزیز رہا۔ خیر، میدان جنگ میں تو ان کے کارنامے تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ غزوہ احد کا دن یاد کریں جب انہیں وہ مشہور زمانہ 2 دھاری تلوار ذوالفقار تحفے میں ملی۔ اسی جنگ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلی تو حضرت علی نے پرچم اٹھا کر دشمن کی صفوں کو چیر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنے جسم پر 16 زخم کھائے۔ اور غزوہ خندق، وہاں تو انہوں نے عرب کے سب سے خوفناک پہلوان عمرو بن عبدود کا چیلنج قبول کیا اور اسے ایک ہی وار میں ختم کر کے رکھ دیا۔ اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، یعنی خیبر کی فتح اور آخری ایام۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کی لازوال عقیدت اور شجاعت اپنے آخری عروج کو چھو رہی تھی۔ بس یہ بات انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے کہ وہ شخص جو بڑی بڑی فوجوں کے چھکے چھڑا دیتا تھا، اس کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار اپنے بھوکے خاندان کو کھانا کھلانے کے لیے انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں سخت مزدوری کی۔ ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے محض اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے صرف 16 کھجوریں کما سکیں تاکہ وہ بھوکے نہ سوئیں۔ یہ ہے اصل عظمت۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب خیبر کے مضبوط قلعوں نے کئی دنوں تک مسلمانوں کا راستہ روکے رکھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی اور یادگار اعلان کیا۔ فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام اگلی صبح تک ایک عجیب سی بےتابی میں مبتلا رہے کہ آخر یہ عظیم ترین اعزاز کس کے حصے میں آئے گا۔ اور اگلی صبح وہ خوش نصیب حضرت علی ہی تھے۔ ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ معجزاتی طور پر بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ جھنڈا ہاتھ میں لیتے ہی وہ میدان میں اترے، خیبر کے زیر بختر پہنے طاقتور جنگجو مرہب کو خاک میں ملایا اور پھر وہ کارنامہ انجام دیا جو آج بھی ضرب المثل ہے۔ انہوں نے خیبر کے قلعے کا وہ بھاری بھرکم دروازہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا اور ایک فیصلہ کن فتح مسلمانوں کے نام کر دی۔ ان کی یہ زندگی بھر کی لگن، محبت اور خدمت آخری ایام میں بھی اپنے کمال پر نظر آتی ہے۔ چاہے انہیں یمن کا جج اور گورنر بنانا ہو یا غدیر خم کے میدان میں ہزاروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو یہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے غم سے نڈھال ہو کر انہیں مسجد تک سہارا دیا اور ان کے غسل اور تدفین کے تمام مراحل انتہائی عقیدت کے ساتھ خود انجام دیے۔ تو اس تفصیلی گفتگو کے آخر میں ایک سوال ابھرتا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ سب اس پر غور کریں۔ کیسے ایک ہی شخص کے اندر بے وقت اتنے رنگ ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک ناقابل شکست جنگجو بھی ہیں، ایک انتہائی سادہ مزدور بھی، ایک عظیم اور منصف قاضی بھی، اور ایک سچے ترین ساتھی بھی۔ کیا پوری انسانی تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال ملتی ہے جہاں بے پناہ طاقت، کمال درجے کی ذہانت اور انتہائی فکر و سادگی کا ایسا دنگ کر دینے والا ملاپ ہوا ہو؟ اس عظیم میراث پر جتنا بھی غور کریں کم ہے۔